السلام علیکم۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا۔ طویل روزے کے اوقات کے بعد ہم بعض اوقات جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر روزے دار کو افطاری کے بعد سر درد، پانی کی کمی، قبض، بلڈ پریشر اور خون کی کمی، کم توانائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں ہیں جو وہ رمضان کے دنوں میں استعمال کرتے۔ ان غذاؤں کے استعمال سے آپ جسمانی کمزوری سے محفوظ رہیں گے، سخت سے سخت گرمی ہو یا پیاس لگے، روزہ بآسانی گزرے گا۔ سحری میں تربوزے کا استعمال کریں۔ سحری کھانے سے تھوڑی دیر پہلے خالی پیٹ تربوزہ لازمی کھائیں۔ تربوزے کے استعمال سے پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی، جسم ہائیڈریٹ رہے گا، پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ سحری میں اجوا کھجوریں یا پھر جو کھجور آپ کو بآسانی مل جائے، 1 یا 2 عدد کھجوریں لازمی کھایا کریں۔ کھجوروں کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی، روزے کی حالت میں چکر نہیں آتے۔ سحری میں کھانا کھانے سے زیادہ توجہ پانی پر دیں، پانی زیادہ پئیں۔ سحری میں بھاری بھرکم غذاؤں سے اجتناب کریں، تیل والی اشیاء استعمال نہ کریں، پراٹھے کی جگہ روٹی کھائیں۔ افطاری میں کھیرا لازمی کھائیں۔ کھیرے کے استعمال سے دن بھر جسم میں ہونے والی پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے۔ افطاری میں تلی ہوئی اشیاء کم بنائیں، اس کی جگہ کھانا بنائیں۔ کھانے میں کلیجی کا استعمال کریں، اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ رمضان کے دنوں میں صرف گوشت کا استعمال نہ کریں بلکہ سبزیاں بھی لازمی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں نبیذ شربت کا استعمال کرتے۔ نبیذ شربت بنانے کا طریقہ آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ جو لوگ شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ افطاری میں شربت کا استعمال کریں۔ شربت میں پھلوں کا رس استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سحری میں انڈا تل کے کھانے سے بہتر ہے ابال کر کھایا جائے۔ انڈا غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، پورا دن آپ کو طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ سحری میں دودھ کا استعمال لازمی کریں۔ دودھ میں تلبینہ ڈال کر کھایا کریں تو وہ بہترین سحری ہے۔ نبیذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے والے مشروبات میں سے ایک تھا۔ یہ عام طور پر کھجور، اجوا کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور کھجوریں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کشمش اور پانی سے بنایا جاتا تھا۔ اجوا یا کوئی بھی کھجور کو پانی میں ڈالیں، رات بھر بھگو دیں۔ سحری میں کھجور کا پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے بلینڈر میں اجزا ڈال کر ڈرنک بنا لیں اور یہ شربت پی لیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ معدہ اور نظام ہاضمہ سے تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ عمل انہضام کو بہتر بناتا ہے کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ تلی کے افعال، جگر، گلے، سینے کے لیے مفید ہے۔ یہ خاص طور پر مردوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ڈرنک ہے۔ یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے، ذہنی وضاحت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ شربت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری کے اوقات میں بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ تلبینہ جو سے تیار کردہ ایک ڈش ہے جو نبی کریم نے پسند فرمائی، اس کے استعمال کی تاکید فرمائی۔ ہمارے نبی کریم نے بھی گندم کے مقابلے میں جو کو زیادہ پسند فرماتے تھے، خاص طور پر جو سے تیار کردہ تلبینہ پسند کرتے۔ آج کی جدید سائنسی تحقیق سے بات ثابت کی ہے، جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، پالک سے زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے۔ آج کل بازار میں تلبینہ پاؤڈر بنا بنایا موجود ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو تلبینہ بنانے میں آسانی ہو گئی ہے اور اب آپ روزانہ سحری میں تلبینہ کھا سکتے ہیں۔ تلبینہ پاؤڈر میں مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ، کھجور وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تلبینہ بنانے کا طریقہ یہ ہے، دودھ میں 2 سے 3 چمچ تلبینہ پاؤڈر ڈال کر 2 سے 3 منٹ دودھ پکائیں۔ گاڑھی کھیر تیار ہے اور یہ سحری میں کھائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔